دیکھیں حمل کا بھوک سے کوئی تعلق نہیں ہے. پریگننسی تو روزہ رکھ کے بھی ہو سکتی ہے. پیر اور جمعرات کا روزہ تو ویسے ہی سنت عمل ہے, وہ تو ویسے ہی رکھنا چاہیے. اور آپ کی وائف کی یہ نیت ہے کہ شاید اللہ اس کی برکت سے اولاد دے دے, تو اللہ سے امید بھی کی جا سکتی ہے کہ عبادت کر کے جو دعا کی جاتی ہے وہ زیادہ قبول ہوتی ہے. حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں نماز پڑھ رہے تھے, پھر اللہ سے دعا مانگی کہ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, اے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ, مجھے اولاد چاہیے, تو بہترین وارث ہے. اور سورہ مریم میں جو اللہ نے ذکر کیا, اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا, کہ اللہ میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی, بال سفید ہو گئے, لیکن میں تجھ سے ابھی بھی امیدیں لگا کے بیٹھا ہوں. تو اللہ نے آپ کو بڑھاپے میں اولاد دی, تو عبادت کر کے دعا مانگنے میں قبولیت کا امکان زیادہ ہوتا ہے. باقی یہ کہ ہماری دل سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے. بڑی آزمائش ہے یہ, ہم جانتے ہیں. تو اولاد سے تو گھر میں بڑی برکت ہوتی ہے, رزق میں بھی برکت ہوتی ہے, اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے اولاد. دل سے دعا ہے میری آپ کے لیے, دونوں کے لیے, اللہ آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے. اچھا, اولاد جو آج کل نہیں ہو رہی, آپ کے واقعے سے میں اس کو نہیں جوڑ رہا, ایک جنرلی ایک بات بتا رہا ہوں. اولاد نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ جو ہمارے معاشرے میں یہ ہے, دیر سے شادی. لڑکیوں کی جو عمر ہے نا, وہ جب تھوڑی سی عمر زیادہ ہوتی ہے تو ان میں حمل ٹھہرنے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. تو دیر سے شادیوں کا جو ہمارے معاشرے میں ایک رجحان ہے نا, کہ پڑھ لیں, پہلے یہ کر لیں, پھر یہ کر لیں, پھر یہ کر لیں, تو جب شادی ہوتی ہے تو وہ پھر جو ہے نا حمل ٹھہرنے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. ایک وجہ یہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو میاں بیوی کہتے ہیں کہ ابھی ہمیں اولاد نہیں چاہیے, تو حمل ٹھہرنے کی گولیاں کھانا شروع کر دیتے ہیں یا انجیکشن لگوا لیتے ہیں. اس کے بہت خطرناک سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں, اس سے بھی حمل ٹھہرنے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے ایک بچہ ہو جاتا ہے, وہ اس میں اتنا لمبا وقفہ کر لیتے ہیں دوسرے بچے میں, وہ سمجھتے ہیں کہ اولاد ہمارے اختیار میں, ہم جب چاہیں گے 3-4 سال کے بعد دوبارہ پیدا ہوگا. لیکن وہ 3-4 سال کے وقفے کی وجہ سے عورت کو نقصان ہوتا ہے اور وہ حمل پھر دوبارا ٹھہرتا ہی نہیں ہے. ایسے کئی کیسز آئے ہیں. تو اس لیے, اور یہ بھی ایک بات بتاؤں جو ایک کینسر کے بہت بڑے اسپیشلسٹ نے بتائی مجھے, یعنی میں نے ان سے براہ راست سنی ہے, کہ جو دیر سے لڑکیوں کی شادیاں ہو رہی ہیں یہ بریسٹ کینسر کا بھی ذریعہ ہے. آج کل خواتین میں جو بریسٹ کینسر کی بیماری بہت خطرناک پھیل چکی ہے, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دیر سے شادی. وجہ اس کی ہے کہ جو بریسٹ ہے وہ میچور ہو چکا ہوتا ہے, اور اس میں پھر جو مائیں جب یعنی اس میں جب دودھ آتا ہے تو اس کی جو سیل کی جو ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے اس کی وجہ سے ڈسٹربنس پیدا ہو جاتی ہے اور وہ کینسر کی طرف لے جاتی ہے. تو اس لیے میں بار بار کہتا ہوں, فطرت سے مت لڑو بھائی, خدا سے لڑائی مت کرو, فطرت سے مت لڑو, اللہ سے مت لڑو, اسلام سے مت لڑو. جلدی نکاح کو پروموٹ کریں معاشرے میں تاکہ اولادیں بھی ہو وقت پر, اور عورت کی صحت بھی اچھی ہو, اور یہ جو بریسٹ کینسر کی بیماری ہے کسی حد تک اس سے بھی ہماری جان چھوٹ جائے. میں یہ نہیں کہہ رہا صرف ایک یہی وجہ ہے, ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے دیر سے نکاح. تو اور پھر جو حمل روکنے کی گولیاں ہیں اور جو انجیکشن ہے, یہ ساری نظام جو ہے نا عورت کے اندر کے نظام کو تباہ و برباد کر رہا ہے. لیکن قربان جائیں فیملی پلاننگ والوں پہ, وہ ہمیں بچے پیدا کرنے کے خود ساختہ جو ان کے بنائے ہوئے نقصانات ہیں نا وہ تو بتاتے ہیں, بچے روکنے کے جو اس سے زیادہ نقصانات ہیں وہ نہیں بتا رہے ہوتے. تو یہ بھی ایک شامت اعمال ہے. بہرحال یہ میں نے آپ کے لیے نہیں کہا, یہ میں عمومی بات کی ہے کیونکہ ایک موضوع چل پڑا تھا تو میں نے کہا اس میں وضاحت کر دوں. میری دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے. بعض دفعہ یعنی اللہ کی طرف سے بھی نہیں ہو رہا ہوتا, جلدی بھی شادی ہو جاتی ہے, میاں بیوی میں کوئی خرابی بھی نہیں ہوتی, نہ انہوں نے حمل روکنے کی کوئی تدبیر اختیار کی ہوتی ہے, پھر بھی نہیں ہو رہی ہوتی اولاد, پھر یہ اللہ کی طرف سے. تو اللہ سے بس اچھی امیدیں لگانی چاہیے, اور جو آزمائش مقدر ہے اس پہ صبر کرنا چاہیے.